کیا ان کی صحت نے پاکستان کی کسی رسپانسبلٹی کو جو ایز اے لیڈر ان کے پاس تھی، کوئی ایسی رسپانسبلٹیز تھیں جو کمپرومائز ہوئی ان کی ہیلتھ کی وجہ سے؟ دیکھیے وہ تو کمپرومائز تو آپ حیران ہوں گی، میں چھوٹے سے واقعوں سے ہی سپورٹ کر سکتا ہوں، جی کہنا تو بالکل، سب مجھے لوگ کہہ دیتے واقع ہی ہیں۔ چاہیے۔ دیکھیے ان کے بریگیڈیئر نور ان کے اے ڈی سی تھے جب وہ کیپٹن تھے، ان کا میرے پاس انٹرویو ہے 45 منٹس کا، میرے پاس انٹرویو ہے۔ رائٹ، اس انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ہم کراچی سے جب کوئٹہ پہنچے اور پھر ہم نے زیارت جانا تھا تو کوئٹہ میں بڑی سردی تھی، ٹھیک ہے، اور کراچی میں تو نہیں ہوتی، سوتی جو کاٹن کی جرابیں تھی قائد اعظم کی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو فوراً وولن ساکس پہنائیں، کمزور بھی بہت تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں جرابیں لینے مجھے بھیجا تو اپنی جیب سے 10 روپے دیے اس زمانے میں، اور دیکھ کے کہا جرابیں لے آؤ۔ کہتے ہیں جب میں دروازے پہ گیا تو مجھے واپس بلایا، کہتے بات سنو، سرکاری گاڑی پر مت جانا۔ You're talking things which are unbelievable for me. سرکاری گاڑی پر مت جانا اور دکاندار کو مت بتانا کہ قائد اعظم کے لیے۔ تو لیڈر ایک ٹون سیٹ کرتا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میری گاڑی سے پتہ لگ جائے گا کہ قائد اعظم کی ہے، اور اگر تم نے بتا دیا تو وہ پیسے نہیں لے گا، اور میں نہیں چاہتا کسی غریب کا نقصان ہو۔ یہ لیڈر سٹینڈرڈ سیٹ کرتے تو قوم کہاں چلی جائے گی؟ قوم میں کیسے ہوگا کہ شیڈ ڈس آنیسٹی کا ہو جائے؟ پھر کہتے ہیں کہ جب زیارت گئے تو آپ کے شاید آج کل کے بچوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ زیارت میں بجلی نہیں تھی ان دنوں میں، ٹھیک ہے، جنریٹر چلتا تھا سارا دن۔ رائٹ، قائد اعظم نے کہا یہ فضول خرچی ہے، گورنر جنرل ذہن میں رکھیے گا، جنریٹر فضول خرچی ہے۔ تو کہا 6 بجے جنریٹر بند کر دیا جائے گا، جنریٹر بند ہونا شروع ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتانے لگا کوئی کمپرومائز ہوا، تو کمپرومائز کہاں نہیں ہوا، ذرا دور سے کیپٹن نور کہتے ہیں، بریگیڈیئر نور کہتے ہیں کہ میں ایک دن رات کو 9 بجے گزرا کمرے کے آگے، تو مجھے لیمپ نظر آیا کہ جلایا ہوا ہے، تو میں نے کھڑکی سے دیکھا تو فائلوں پہ کام کر رہے تھے، سرکاری فائلوں پہ، 9 بجے جب جنریٹر بند ہے، جنریٹر بند ہے اور طبیعت خراب ہے اور مٹی کے تیل کا لیمپ جلایا ہوا ہے۔ تو میں نے ہمت کی اور نوک کیا، میں نے کہا سر آپ تو سرکاری فائلوں پہ کام کر رہے ہیں، تو جنریٹر چلوا دوں؟ آپ سوچیے کیا کہتا لیڈر۔ کہتے نہیں، یہاں کے تمام رول جو ہیں وہ گورنر جنرل پر بھی اپلائی ہوتے ہیں، یہ میرا قصور ہے کہ میں نے وقت پہ اپنا کام ختم کیوں نہیں کیا۔ تو لیڈر شروع کرتا ہے۔ فاطمہ جنا اس بریڈ والے کو، جس ڈبل روٹی جس بیکری سے آتی ہے، اس کو فون کرتی ہے کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 لوگ ہیں، 2 3 4 سلائس کھاتے ہیں، ڈبل روٹی اگلے دن ریفریجریشن اتنی اچھی نہیں تھی، ضائع جاتی ہے، تم 4 سلائس کا کوئی ایسا سانچہ نہیں بنا سکتے کہ ہم وہ روزانہ ختم کر پائیں؟ یعنی جتنی ضرورت ہے وہ بیکری نے بھیجنا شروع کر دیا گلسنا۔ تو میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ اس بیکری سے پاکستان امیر نہیں ہوا تھا، لیڈر نے کہا تھا اگر ڈبل روٹی چھوٹی ہوگی تو پہلے میری ہوگی۔ دیٹس اے ڈفرنس۔ اور زیادہ دور نہیں جاتے، ابو الحسن اصفہانی ان کے دوست تھے، امریکن میں پہلے ہمارے ایمبیسڈر تھے۔ 28 اگست 1947 پاکستان بننے کے صرف 14 دن بعد قائد اعظم سے ملنے آئے، نیو گورنر جنرل ہاؤس میں ہے۔ کہتے ہیں ہم رات کو 9 بجے میٹنگ ختم ہوئی، اٹھے تو قائد نے لائٹیں آف کر دی کمرے کی، تھوڑا سا آگے گئے تو برآمدے کی بھی لائٹیں آف کرتے جا رہے تھے، سیڑھیوں پہ گئے تو کہتے ہیں میں نے ہمت کر لی یہ بند کیوں کر رہے ہیں، تو گورنر جنرل ہاؤس ہے۔ تو میں نے قائد اعظم سے کہا کہ قائد اعظم صاحب یہ آپ لائٹیں کیوں آف کرتے جا رہے ہیں، یہ تو گورنر جنرل ہاؤس ہے، اس کی تو لائٹیں جلتی رہنی چاہیے۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں اسی لیے تو بند کر رہا ہوں کہ یہ گورنر جنرل ہاؤس ہے۔